السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا کائنات امیر المومنین خلیفۃ المسلمین شیر خدا فاتح خیبر مشکل کشا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہم سب کا مولا بنایا ہے، ہم سب کا آقا بنایا ہے، ہم سب کا سردار بنایا ہے۔ تو ناظرین محترم، حضرت علی کے بارے میں ہی حضور نبی کریم نے فرمایا کہ میں اگر علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علم کا اور ان کے ایک فیصلے کا اتنا عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعہ، جسے سن کر آپ کی آنکھیں بھی کھلی کے کھلی رہ جائیں گی اور آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے فیصلے کا کہ جب ایک ماں اور ایک بیٹے کا نکاح ہونے لگا، ماں اور بیٹے کی شادی، ان کا نکاح کیسے ہوا تھا، یہ سب اور کیا ہوا اس کے بعد، یہ جانیں گے ہم اس ویڈیو میں۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، نبی کریم رحمت للعالمین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک چچا تھے جن کا نام عمران تھا اور ان کی کنیت ابو طالب تھی، جنہیں پوری دنیا حضرت ابو طالب کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت ابو طالب کی بہت سی اولادیں تھیں، جن میں ایک اولاد ایسی تھی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا، اس مقام پر فائز کیا کہ جس پر کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکا اور نہ ہی پہنچ سکے گا، کیونکہ فقط ایک ہی علی اس دنیا میں آیا، دوسرا کوئی علی نہ ہو سکا۔ اور حضرت علی بھی حضرت ابو طالب کے فرزند تھے۔ ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں سوکھا پڑ گیا، لوگ مصیبت میں بری طرح سے گھرے گئے۔ حضرت ابو طالب جو قصیر العیال بہت سی اولاد والے تھے، اپنی کم آمدنی اور بہت سی اولاد کی وجہ سے اس سوکھے سے بہت پریشان ہو گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوسرے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ چلیے میرے ساتھ چچا ابو طالب کے گھر چلیں اور ان کی اولاد کا بوجھ ہلکا کر دیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے۔ حضرت عباس نے اپنی پرورش میں حضرت جعفر کو لے لیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانشین اپنے چچازاد بھائی حیدر کرار یعنی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ اور ناظرین محترم، تاریخ اور حدیث اس بات کی گواہ ہے کہ اس دنیا میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، اسلام لانے والے حضرت مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، ویسے تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو کنیت تھی وہ ابو الحسن تھی، لیکن ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے سب سے زیادہ اپنا پسندیدہ نام اور اپنی کنیت ابو تراب ہی فرمائی؟ اور اس کے پیچھے کی حقیقت جان کر آپ سب لوگ بھی سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ ہے حضرت علی اور ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کے نکاح کے بعد کا۔ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسجد کی دیوار کے پاس زمین پر آرام فرما تھے۔ آپ کی پیٹھ مٹی سے لگ رہی تھی۔ اتنے میں حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو تلاشتے ہوئے آپ کے قریب آئے اور مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت علی کو زمین پر لیٹے ہوئے دیکھ کر آپ علیہ السلام نے اپنے سب سے پیارے اور چچازاد بھائی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اٹھایا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی پیٹھ انور سے اپنے ہاتھ مبارک سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا، مٹی والے اٹھ بیٹھ، یعنی کہ عربی میں اسے کہیں گے ابو تراب۔ ناظرین محترم، حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے ابو تراب کا لفظ کچھ ایسا پسند آیا کہ آپ کو اپنے اصلی نام سے زیادہ یہی نام پسند آنے لگا۔ علی کہنے سے آپ اتنا خوش نہیں ہوتے تھے جتنا ابو تراب کہنے سے خوش ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب ناظرین محترم، آتے ہیں حضرت علی کے فیصلے والے واقعے کی اور، جہاں ایک ماں اور بیٹے کی شادی ہونے والی تھی۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اہل خلافت ہے، یعنی ان کی خلافت کا دور ہے۔ ایک نوجوان تبھی گھبرایا ہوا ایک دن آ کر عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، اے خلیفۃ المسلمین، یا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میری ماں نے 9 ماہ تک مجھے پیٹ میں رکھا، پھر پیدا کیا، بعد میں 2 سال تک دودھ پلایا۔ جب میں جوان ہو گیا تو اس نے مجھے اپنے ہی گھر سے نکال دیا اور میرا بیٹا ہونے کا انکار کر بیٹھی، اور اب کہتی ہے کہ وہ مجھے پہچانتی بھی نہیں۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تیری والدہ کہاں ہے؟ نوجوان کہنے لگا، فلاں قبیلے کے فلاں مکان میں میری والدہ رہتی ہے۔
تو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس نوجوان سے فرمایا تمہاری ماں یہاں پر آ سکتی ہیں؟ اس نوجوان نے کہا جی ہاں حضور۔ تو آپ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو اس شخص کی والدہ کو ان کے پاس لانے کے لیے بھیج دیا اور فرمایا اس نوجوان کی ماں کو میرے پاس لایا جائے۔ آپ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور فوراً اس عورت کو اس کے 4 بھائیوں اور 40 جھوٹے گواہوں سمیت لایا گیا جو اس بات کی قسم کھا رہے تھے کہ یہ عورت اس نوجوان کو جانتی بھی نہیں بلکہ یہ نوجوان جھوٹا اور ظالمانہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب اس بات سے یہ ہے کہ وہ اس عورت کو اس کے قبیلے میں ذلیل کرے، حالانکہ اس عورت کا ابھی نکاح بھی نہیں ہوا ہے، پھر بچہ کہاں سے اس کا آ گیا؟ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس کی ماں نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی نوجوان شخص ہے، یہ تو اس وقت پاک دامن عورت ہے، اس کا نکاح نہیں ہوا تو پھر بچے ہونے کی بات کہاں سے آ گئی؟ لیکن ناظرین محترم، یہ جھوٹے لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کس کے سامنے غلط بیانی کر رہے ہیں۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اب ناظرین محترم، جس علم کے شہر کے دروازے علی ہیں اور علم کا شہر حضور نبی کریم ہو تو پھر ان کے آگے غلط بیانی کرنا بہت بری بات ہے۔ بہرحال امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس شخص سے دریافت کیا اے نوجوان تو کیا کہتا ہے؟ وہ نوجوان شخص کہنے لگا یا علی اے امیر المومنین، خدا کی قسم یہ میری ماں ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، دودھ پلایا ہے، لیکن پھر نہ جانے کیوں گھر سے نکال دیا۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمانے لگے اے عورت، یہ لڑکا کیا کہتا ہے اور تو کیا کہتی ہے؟ تم دونوں میں سے کسے صحیح مانا جائے؟ تو وہ عورت کہنے لگی اے مومنوں کے سردار، اے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، یا علی مجھے خدا کی قسم نہ میں اسے پہچانتی ہوں اور نہ ہی میں اسے جانتی ہوں کہ یہ کن لوگوں میں سے ہے اور کون ہے، یہ مجھے خواہ ذلیل کرنا چاہتا ہے، میں ایک قریشی لڑکی ہوں اور ابھی تک کنواری ہوں۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو اس عورت کی بات سنی تو فرمایا تو کیا اس معاملے میں تیرے پاس گواہ ہیں؟ اے عورت، کیا تیرے پاس گواہ ہیں جو یہ بات کی تصدیق کر سکیں کہ تو اس کی والدہ نہیں ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی یا علی ہاں ہمارے پاس گواہ ہیں، بالکل ہیں، یہ ہیں گواہ ہمارے۔ اس کے بعد فوراً 40 گواہ قسم کھانے والے آگے بڑھ گئے جنہوں نے قسم کھا کر عورت کے حق میں یعنی اس جھوٹی عورت کے حق میں گواہی دے دی اور نوجوان کو جھوٹا بتلا دیا۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمانے لگے اچھا تو آج میں تمہارے بیچ ایک ایسا فیصلہ کروں گا جس کو مالک عرش پسند فرمائے گا۔ کیوں اے عورت، تیرا کوئی ولی ہے؟ عورت کہنے لگی کیوں نہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہی میرے ولی ہیں، یعنی میرے مددگار ہیں، میرے بڑے ہیں، گھر کے بڑے ہیں۔ تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اس کے بھائیوں سے مخاطب ہو کر حضرت علی فرمانے لگے کیا میرا حکم تمہارے لیے اور تمہاری بہن کے لیے قابل قبول ہوگا؟ چاروں بھائیوں نے سوچا کہ حضرت علی ہمارے حق میں فیصلہ سنانے والے ہیں، تو چاروں بھائی ہاں ہاں کی رٹ لگانے لگے، ہاں ہاں یا علی کیوں نہیں، ہم آپ کا فیصلہ تسلیم کریں گے، امیر المومنین جو فرمائیں ہمیں منظور ہے، آپ غلط تھوڑی نہ فیصلہ کریں گے۔ تو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا میں خدا کو اور حاضرین کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے بلا شک اس عورت کو اس نوجوان کے ساتھ بیاہ کر دیا 400 نقد درہموں کے مہر پر اپنے مال سے۔ اے کمبر میرے پاس 400 درہم لاؤ۔ کمبر نے فوراً تعمیل کی اور ان درہموں کو نوجوان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس نوجوان شخص سے فرمایا اے نوجوان، ان درہموں کو اپنی عورت کی گود میں ڈال دے اور جاؤ، اب میرے پاس اس حالت میں آنا کہ تجھے غسل کی ضرورت ہو، یعنی بعد مباشرت و غسل کے حاضر ہونا۔ نوجوان یہ ارشاد سن کر اٹھا اور وہ درہم عورت کی گود میں ڈال دیے۔ تبھی اچانک عورت چلا کر اٹھی اے امیر المومنین، جہنم جہنم، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مجھے میرے بیٹے سے بیاہ دیں؟ بخدا یہ میرا بیٹا ہے، میں اس سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ مجھے اس سے شادی کرنے کے لیے کیسے مجبور کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں نے ایک کمینے آدمی سے میرا نکاح کر دیا تھا جس سے میں نے یہ بیٹا جنا، پھر جب یہ بالغ ہوا تو بھائیوں نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں اسے بیٹا ماننے سے انکار کر دوں اور اس گھر سے نکال دوں۔ بخدا یہ میرا لخت جگر ہے، میرا ہی فرزند ہے، یا علی میں نے آپ سے جھوٹ بولا، مجھے معاف فرمائے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا ہم یہی چاہتے تھے کہ تم خود سچ قبول کر لو اور خود سچ بیانی کرو، اور اب گھر جاؤ اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، یہ ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فیصلہ، یہ ہے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا علم۔
آپ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں، اے لوگوں پوچھ سکو تو پوچھ لو، جو تم چاہو میں اس کا جواب دوں گا۔ آج تک کوئی ایسا سوال پیدا نہ ہوا جس کا مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جواب نہ دیا ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ عالم تھا کہ آپ حضرت علی کے سامنے کوئی سوال اگر دریافت کرتا تو آپ لمحہ بھی نہ گزرنے دیتے اور اس سوال کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ تو ناظرین محترم، ذرا اس بات پر اب غور فرمائیے کہ جب حضرت علی، جنہیں حضور علم کے شہر کا در کہتے ہیں، دروازہ کہتے ہیں، ان کے علم کا یہ عالم ہے، تو ہمارے اور آپ کے آقا و مولا سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، نبیوں کے سردار، رسولوں کے تاجدار، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا کیا عالم ہوگا۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، اور یہ سب کچھ حضرت علی کو ملا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے علم میں اضافہ عطا فرمائے اور ہمیں علم سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے ہر انسان تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں کسی نئے واقعہ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔